پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا، چلیے بھائی اس کی بھی محبت کا چکر تھا، اس کا بھی عشق کا چکر تھا، یہ بھی غلط وہ بھی غلط، دونوں کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے، ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ ہم نے آنکھ بند کر کے داخلہ کرا دیا بیٹی کا اسکول میں، یہ نہیں دیکھا کہ وہاں لڑکی بھی پڑھتی ہے لڑکا بھی پڑھتا ہے۔ اب وہاں عشق اور محبت کا چکر ہوا، لڑکی بھاگ گئی، اور ہم اسکرین ٹچ موبائل بچی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ لڑکی کس سے بات کر رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں، کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کوئی مطلب نہیں، لڑکی فرار ہو گئی۔ تیسری وجہ، لڑکی سوچتی ہے کہ میں غریب باپ کی بیٹی ہوں، مسلمان لڑکی ہوں، مسلمان لڑکا بغیر پیسہ لیے ہوئے نکاح کرے گا نہیں، میرے باپ کے پاس انتظام ہے نہیں، اس لیے غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ نقصان کیا ہوا؟ ایمان الگ گیا، آبرو الگ چلی گئی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، یہ دنیا والے محتاج ہیں، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ غریب پر آپ مہربان ہو جائیے، آسمان اور زمین کا خدا آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹی کی شادی فری میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے۔ ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے، خودکشی کیوں کرتا ہے؟ اس راز کو سنیے گا، 3 منٹ میں گزر جائے گا۔ اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرمائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، اپنے خدا کی عبادت کے لیے قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے؟ دارو اس لیے پیتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے، روزگار نہیں ہے، بے روزگار پڑا ہوا، پیسہ کما ہی نہیں رہا ہے، ماں باپ الگ تانا مارتے ہیں، اور دوست احباب پیسہ ترقی کر رہے ہیں، اس کو ترقی نہیں ہے، اس کو غم ہوتا ہے۔ تو یہ غم کو دور کرنے کے لیے دارو کی بوتل لے لیتا ہے کہ دارو پئیں گے نا تو غم ہمارا ہلکا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک نشہ دماغ پر رہا غم ہلکا ہوتا رہا، جیسے ہی نشہ اترا غم پھر دوبارہ سے سوار ہو گیا۔ اب دیکھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس نے کیا کیا؟ ٹرین کی پٹری میں جا کر کے کٹ گیا، پھانسی کے پھندے سے لٹک گیا۔ شراب پینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، غم ہلکا نہیں ہوتا، بلکہ غم شراب بڑھا دیتی ہے، یہاں تک کہ آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ دھیان سے سنیے گا، خودکشی کرنے والے جوان کتنے فیصد ہیں؟ 80%۔ دارو پی کر کے خودکشی کرنے والے جوان 80%، اور جو کروڑ پتی تھے دارو پینے کی وجہ سے خاک پتی ہو گئے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 79%۔ اور جو پاگل ہو گئے دارو پی کر کے، پوری مشین ہی خراب ہو گئی، اندر باہر سب خراب۔ آپ کسان آدمی ہیں، پیٹھ پر آپ کے مشین ہوتی ہے اور آپ اسپرے کرتے ہیں، آپ تجربہ کیجئے، اس میں 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، اور پھول پر اس کو اسپرے کیجئے، وہ پھول مرجھا جاتا ہے، تو جو گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی، اندر کا کیا حال ہوگا؟ پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ 75% جوان پاگل ہو جاتا ہے دارو پینے کے نتیجے میں۔ اور آخری نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دارو پینے والا جوان جرم کرتا ہے، روڈ کرائم کرتا ہے، روڈ جرائم کرتا ہے، جرائم کرنے کے نتیجے میں جیل چلا جاتا ہے۔ کیا ملا؟ پتلون کے چکر میں لنگوٹی گئی، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ دھیان سے سنیے گا، 15,000 جوان 1 سال میں مرتا ہے دارو پینے کی وجہ سے۔ 1956 کی رپورٹ ہے، فرانس نے لکھا کہ دارو پینے کے نتیجے میں 15,000 جوان 1 سال میں مر جاتے، اور 3,87,00,000 جوانوں کا علاج ہوا، اس میں جو بیمار تھے 1 کروڑ سے زیادہ وہ دارو پینے کی وجہ سے بیمار تھے۔ اگر آپ دارو پیئیں گے بیماری آپ کو نہیں چھوڑے گی، اگر آپ دارو پیئیں گے میدان آپ ہار جائیں گے، دارو پیئیں گے وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائیں گے، دارو پیئیں گے جوانی میں موت آئے گی۔ خدا کے واسطے خود کو بچا لیجئے، آپ کی نسل اس بلا سے بچ جائے گی۔ 2-3 مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رستم نے پوچھا مسلمان کو ترقی ہے، ہم کو ترقی کیوں نہیں ہے؟ کہا مسلمان جوان زنا نہیں کرتا اس لیے مسلمان کو ترقی ہے، مسلمان جوان دارو نہیں پیتا اس لیے مسلمان کو ترقی ہے، رات میں جاگتا ہے، صبح گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، زمین سے اس کا رشتہ آسمان والے سے ہو جاتا ہے، اس لیے وہ غالب رہتا ہے، دوسرے کو شکست دیتا۔
بابر بادشاہ آیا اس ہندوستان میں حملہ کیا, شکست کھا گیا. اس نے پوچھا کیوں میں ہار گیا؟ کہا 2 وجہ سے, کہ تم دارو پیتے ہو, بہادر نہیں ہو, اس لیے تم ہار گئے. تو اس نے اب ہمت باندھ لیا اور کہا کہ میں آج کے بعد دارو نہیں پیوں گا. اور چوٹی سے اس نے ہمت لے لیا کہ ایک بار چڑھتی ہے 50 بار گرتی ہے, پھر چڑھتی ہے, گرتی ہے, پھر چڑھتی ہے, پھر چڑھ جاتی. اس کو حوصلہ ہو گیا. اس نے جو دوبارہ ابراہیم لودھی پر حملہ کیا تو جیت گیا, میدان جیت گیا, اور خاندان میں سینکڑوں سال کے لیے حکومت دے کر کے چلا گیا. دارو چھوڑنے پر حکومت ملتی ہے, دارو پکڑنے پر حکومت چلی جاتی ہے. انشاءاللہ پوری زندگی سے, پورے سماج سے دارو, پورا سماج دارو سے انشاءاللہ پاک ہوگا. ہاتھ اٹھائیے. ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ایک عورت بہت چلاک تھی, جوان کو بلایا, دروازہ بند کر دیا, کہا تم کو 3 گناہ میں 1 گناہ ضرور کرنا پڑے گا, تب تو دروازہ کھلے گا, ورنہ دروازہ نہیں کھلے گا, تمہاری جان بھی جائے گی, آبرو بھی جائے گی. کہ یا تو تم کو دارو پینی پڑے گی, یا تو مجھ سے زنا کرنا پڑے گا, یا تو میرے بچے کو قتل کرنا پڑے گا. اب وہ جوان سوچنے لگا یار دروازہ بند ہے, جان جائے گی, آبرو چلی جائے گی, آبرو بچانے کے لیے, جان بچانے کے لیے 3 کام میں کوئی 1 کام ضرور کرنا پڑے گا. تو اس نے سوچا قتل کروں گا یہ بھاری گناہ ہے, زنا کروں گا بھاری گناہ ہے, سب سے چھوٹا گناہ اس نے شراب کو سمجھا. 1 گلاس شراب اٹھا کر کے جیسے ہی حلق کے نیچے اتارتا ہے, اس کے سر کے اوپر نشہ آیا. نشہ میں جب وہ آیا تو سب سے پہلے معصوم کو قتل کر دیا, اس کے بعد عورت سے زنا کیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ شراب تمام بیماریوں کی جڑ ہے, ایک شراب آئی سارا گناہ آ گیا. میں اپنے جوان سے ایک وعدہ لیتا ہوں, آپ ہم کو وعدہ دیجئے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, دعا دیتا ہوں کہ آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. دنیا آپ کے پیچھے ہوگی, دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی. اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنائے گا انشاءاللہ. شراب سے, زنا سے, گانے سے ہمارا سماج پاک صاف ہوگا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے انشاءاللہ. آج گناہ کریں گے, کل فرصت سے توبہ کر لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر یہاں آ کر کے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں, اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں.